إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الشرك لظلم عظيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، انبیاء کی دعوت کا اولین مقصد قرآن مجید نے بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو، بچو۔ یعنی اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی۔ طاغوت سرکشی، یعنی جو شرک کی سرحدوں میں لے کر جائے، ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ کا باغی بنا دے، اللہ کی سرکشی کے پر آمادہ کر دے، تو یہ چیز طاغوت ہے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت اور پوجا کے قابل سمجھا جاتا ہے وہ طاغوت ہے، اور اللہ نے اس چیز سے بچنے کا حکم دیا۔ اب یہ شرک کیا ہے، یا اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر نبی اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس بات کی طرف بھی لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ یہ نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ کلمہ بھی آپ دیکھیے، کلمہ توحید کا آغاز اور ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ لا الہ، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے شرک کی نفی ہے، اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے قابل نہ سمجھا جائے۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کو نہیں سمجھا اور شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ جب ہم شرک کو سمجھیں گے تبھی تو اس سے بچیں گے۔ اگر ہم شرک نہیں سمجھتے تو کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم۔ کیوں؟ ایک آسان مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک چانٹا یا ایک تھپڑ جو آپ اپنے بھائی کو مارے یا اپنے باپ کو مار دے یا اپنی ماں کو مار دے، تھپڑ ایک ہی ہوگا،
لیکن مقام کے اعتبار سے اس کا جرم بڑا ہوگا۔ بھائی کو جو تھپڑ ماریں گے وہ تھپڑ ماں کے تھپڑ مارنے کے جیسا نہیں ہے، گرچہ دونوں میں بہت فرق ہو۔ آپ اپنے بھائی کو زور سے ماریں، ماں کو ہلکا ہی ماریں، لیکن چونکہ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، اس اعتبار سے اگر آپ نے ماں کے پر ہلکا سا بھی ہاتھ اٹھایا تو یقینی بات ہے کہ یہ جرم بہت بڑا ہوگا۔ تو یہی معاملہ دراصل ظلم کا ہے، چونکہ یہ ظلم جو کہ شرک کی شکل میں پایا جاتا ہے یہ اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ سب سے عظیم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شرک کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ جو باتیں میں آپ کے سامنے آگے رکھنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کتاب التوحید کے اندر نقل کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اصحاب کرام بھی بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے سردار تھے اور انتہائی خوددار، انتہائی غیرت مند، اور ان کی خودداری اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جتنے نکاح کیے، جتنی شادیاں کی، سب کنواری لڑکیوں سے کی، کسی بیوہ یا مطلقہ سے نہیں کیا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ بیوہ سے بھی کر سکتے ہیں، مطلقہ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے صرف کنواری عورتوں سے، لڑکیوں سے نکاح کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی، کہنے لگے لو رأیت رجلا مع امرأۃ لضربت بالسیف غیر مصفا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پالوں تو اس شخص کی گردن تلوار کی دھار سے اڑا دوں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت کے پر حیرت ہو رہی ہے؟ واللہ لأنا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے۔ اب دیکھیے یہ روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا۔ بتائیے کہ آپ کو کہاں پر توحید جھلکتی ہے توحید، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ہے، اور وہ وہی ثابت کرنا چاہ رہے۔ آپ غور کیجئے، ایک شخص اپنی بیوی کو سال بھر میں چند جوڑے بنا کر دیتا ہے، 3 وقت کے کھانے کا نظم کرتا ہے، رہنے کے لیے جو اس کی اپنی استطاعت ہے، طاقت ہے، مکان دیتا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد ایک شخص یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کی بیوی جن نظروں سے شوہر کو دیکھتی ہے کسی غیر مرد کو دیکھے۔ کسی بھی خوددار اور غیرت مند آدمی کی غیرت قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ وہ تو یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کو دیکھے، چاہے جائے کہ اس کے تعلق کسی اور مرد کے ساتھ ہو۔ یہ انسان کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کھانے کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے ان گنت غذائیں عطا کی۔ پانی کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے ہر جگہ کے پر پانی کا نظم کر دیا، بہتر سے بہتر۔ ہمیں لباس چاہیے تھا، اللہ نے بہتر سے بہتر لباس عطا کیا۔ یہ زمین عطا کی، سورج کے لیے ضرورت تھی، انرجی کی ضرورت تھی، توانائی کی ضرورت تھی، اللہ نے اتنا عظیم انتظام کیا، برابر اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ تو اتنی ساری نعمتوں کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، تو یہ اللہ کیسے برداشت کرے گا، کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ میری ساری نعمتوں کو کھانے کے بعد عبادت کسی اور کی کرے؟ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اسی سے توحید ثابت ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر کہا جائے، انسانی جو فطرت ہوتی ہے کہ ایک عورت ہے جو انتہائی خوبصورت، اس کا خاندان انتہائی اعلیٰ ہے، وہ کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، پڑھی لکھی ہے، یعنی جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کے ساری اس عورت کے اندر موجود ہے،
لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ ہر مردوں کو ایک طرح دیکھتی ہے، یعنی جس طرح اپنے شوہر کو رسپانس دینا چاہیے اسی طرح سب کو دیکھتی ہے۔ بتائیے دنیا کا کون سا مرد ہوگا جو اسے پسند کرے گا کہ ایک عورت جو سارے مردوں کو ایک ہی طرح دیکھے، ایک ہی طرح ویوہار کرنے کی کوشش کرے، ایک ہی طرح محبت کرنے کی کوشش کرے؟ کوئی مرد اسے گوارا نہیں کرے گا۔ یہی دراصل خودداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا، جس کا مالک اللہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کے پر اپنی زندگی کی ایک ایک سانسیں گزارتا ہے، وہ کسی اور کی عبادت کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے قابل سمجھے، پوجنیہ سمجھے۔ اس کائنات کا خالق مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے، ساری چیزوں کا مستحق صرف وہی ہے۔ تو اسی لیے شرک کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں چند چیزیں موٹی موٹی آپ کو بتا دوں، خطبہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ تفصیل کو بیان کیا جائے۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، یعنی مکہ کو، مجھے اور میری ذریت کو، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھنا۔ سوچئے کتنی بڑی اور اہم جامع دعا ہے۔ مکہ کے امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی نسل کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ نسل اسی وقت سلامت رہے گی جب وہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو مانے گی اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے بچے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اتنی فکر ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ان کے کاروبار، ان کی تعلیم، ٹھیک ہے کیجئے، ان کے مستقبل کے بارے میں، لیکن سب سے اہم چیز جسے ہمیں فکر کرنا چاہیے وہ ہے ہمارا بچہ ہمارے بعد دنیا میں کس کی عبادت کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، مقصد یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی عبادت نام کی جو بھی چیز ہے، جو عبادت کہلاتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، صحابی ہو، محدث ہو، پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کسی کے لیے نہیں۔ عبادت ہوگی صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ کلمے کا مطلب یہی ہے لا الہ، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، تو عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی۔ عبادت نام کی جو بھی چیز ہوگی، رکوع ہے، سجدہ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، کھانا کھلانا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو عبادت کہلاتی ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، کسی بھی غیر اللہ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھیے خواجہ کے نام کے پر، شاہ عبد القادر جیلانی کے نام کے پر، کن کن لوگوں کے نام کے پر کھانے کھلائے جاتے ہیں؟ نہیں، کھانا حلال ہے لیکن چونکہ اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا اس لیے کھانا وہ حرام ہو چکا ہے، اسے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا۔ یہی چیز شرک ہے۔ شرک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ملاوٹ کرنا، ملانا، شامل کرنا، شرک کا مطلب یہی ہے۔ اس لیے اور شریعت کی اصطلاح میں یعنی دین اسلام کے اندر اس چیز کو کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، یعنی عبادت نام کی کوئی بھی چیز ہوگی اس میں کسی غیر کو شامل کرنا، اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی بھی غیر کو شامل کرنا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء،
اللہ کی ذات کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کسی کو نہیں مان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنکھ ہے، اللہ کو چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ سب کے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کس کی طرح ہے، اس کی آنکھ کس کی طرح ہے، اس کا ہاتھ کس کی طرح ہے اور اس کا پیر کس کی طرح ہے۔ نہیں، اللہ کی شایان شان یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ اللہ سمیع ہے، سننے والا۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہاں پر ہوتے ہوئے وہ زمین کے پر اگر کوئی ہلکی سی آواز نکالے، اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے، سننے کے بعد اس کا جواب دیتا ہے، اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے۔ اگر ہم نے کسی غیر اللہ کو اس طرح مانا، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی صفت میں ہم کسی غیر کو شامل کر رہے ہیں، اور یہی شرک بنتا ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ شرک کے تعلق سے ایک بہت اہم آیت ہے، اس آیت کو آپ غور کیجئے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شرک کی حقیقت سمجھنا ہے تو اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی بھی ہو، قرآن نے کہا لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں۔ پہلا اسٹیپ ملکیت، مالک ہونا، اتھارٹی رکھنا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں ایک ذرے کا مالک نہیں ہے، یعنی پوری ملکیت، پوری پراپرٹی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں۔ یہ جملہ جو ہم کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ، اس کا مطلب وہی ہے، ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، اور مالک کو اپنی پراپرٹی میں ہر طریقے کا تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ مرنے والے کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا مطلب وہی ہے، اللہ اس کا مالک تھا، وہ جب چاہے لے لے۔ اس کی ایک بہت پیاری مثال میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک مفتی صاحب، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بچہ تھا۔ اب یقینی بات ہے کہ اکلوتی اولاد، اس کے مرنے کا غم کسے نہیں ہوگا۔ انہیں شدید صدمہ لاحق ہو گیا، لوگوں کے سوالات کا جواب دینا چھوڑ دیا، ملاقات بند کر دی۔ ہوا یوں کہ انہی کے قریب کی پڑوس کی ایک عورت، اب پڑوسن تھی، کچھ سوال لے کر آئی، آنا پڑا، اجازت دینی پڑی۔ اس نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میرے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت ہے، اس نے مجھ سے کچھ زیورات ادھار مانگے تھے استعمال کرنے کے لیے شادی بیاہ میں یا کسی اور جگہ پر، اب اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس نے کہا تھا کہ میں 2 یا 3 دن کے اندر لا کر واپس دے دوں گی، اب وہ مدت پوری ہو چکی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اسے فوراً واپس کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری ملکیت ہے، تم نے اسے ایک مدت کے لیے، چند روز کے لیے اسے دیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ مفتی صاحب، اللہ نے بھی آپ کو امانت کے طور پر یہ بچہ آپ کے حوالے کیا تھا کچھ سالوں کے لیے، مالک اللہ ہے، آپ مالک نہیں ہیں، اور جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ یہی حقیقت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ جب چاہے جس کو زندگی عطا کرے، جب چاہے جس کو موت عطا کرے، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، ابھی تو وہ جوان تھا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی کیا ضروری تھا اس کا مر جانا؟ یہ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی 70-80 سال یا 100 سال کی عمر پانے کے بعد مرے۔ اللہ نے زندگی دینے سے پہلے موت کا فیصلہ کر دیا۔ فرشتہ جب ماں کے رحم میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اسی وقت اس کی زندگی اور اس کی موت لکھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ مالک کا اختیار ہے۔ اللہ نے ایک بہت پیارا سوال کیا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو اگر اس نے ہماری زندگی کے اندر موت کا فیصلہ کیا، ہمارے خاندان کے کسی فرد کو بلا لیا اپنے پاس،
تو اس کا فیصلہ اسی وقت تو سب سے بہتر تھا، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے، نہ اسے ایک لمحے کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا تھا نہ اس کے پہلے کیا جا سکتا تھا۔ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی اللہ کی ذات کے پر، اللہ کی صفات کے پر ایمان ہے۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا ہمارے معاملات زندگی اتنے بہتر ہوں گے، زندگی کی پریشانیاں اتنی ختم ہوگی، خوشیاں اتنی ہوگی۔ اس لیے کہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے امیر بنایا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس کے پر راضی۔ اللہ نے اگر مجھے غریبی دی تو یہ میرے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ امیری میرے لیے بہتر نہ تھی، میں مال و دولت کو حاصل کرنے کے بعد سرکشی کے راستے کے پر چلا جاتا اور گمراہی یا گناہوں کے راستے کے پر قدم ڈالتا۔ تو جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے اللہ وہ دیتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر چیز اللہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ یہ عقیدے کی مضبوطی کا فائدہ ہے۔ جتنا اللہ کی ذات کے پر ایمان پختہ ہوگا، جتنا اللہ کے بارے میں علم ہوگا، اتنا زیادہ ہم اللہ کے پر یقین کریں گے، اور یہی ایمان کی مضبوطی بنتی ہے، اور یہی ایمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تک لے کر جائے گا۔ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، بغیر ایمان کے کوئی بھی شخص اللہ کی جنت تک نہیں جا سکتا، اس میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز اللہ نے بیان کی کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی بھی، پہلی چیز تو یہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کا کوئی بھی مالک نہیں۔ دوسری چیز وما لہم فیہما من شرک، آسمان و زمین کے ایک ذرے میں بھی کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، کارخانہ ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کوئی اکیلا آدمی اس کا مالک ہوتا ہے، اگر اس کو نہیں چلا سکتا یا اس کے پاس اتنی پراپرٹی، اتنی دولت نہیں ہوتی ہے کہ اس پوری فیکٹری کو یا اس کارخانے کو چلا سکے، تو کیا کرتا ہے اپنے ساتھ ایک یا دو جو بھی اس کو پارٹنر لگ سکتے ہیں، اتنے پارٹنر مل کر اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو چلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین کے ایک ذرے کا نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی پارٹنر ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ نے یہاں پر رد کی وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، کمپنی ہے، اکیلے تو نہیں چلائیں گے، مزدوروں کی ضرورت پیش آئے گی، ورکروں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ نے صاف کہا کہ اللہ کو اتنی بڑی کائنات کے بنانے کے بعد کسی اور کے چلانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اور آئے اس کو چلائے۔ انسان اگر اس کائنات کے پر ذرا سا غور کرے، سورج جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ہماری زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ سورج ہماری زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہزاروں لاکھوں سال ہو چکے ہیں، تب سے اس کی انرجی کے اندر، اس کی توانائی کے اندر، اس کی ٹائمنگ کے اندر، سسٹم میں کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ نہیں۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے بہترین طریقے سے چلانے کی خاصیت ہے۔ کوئی اللہ کے سوا اس کو نہ پیدا کر سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے۔ اور یہ سورج جس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، جس کے ارد گرد 11 12 13 جو بھی سیارے ہیں، زمین ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، تو یہ سارے کے سارے سیارے ہیں، یہ ایک نظام شمسی، اور ایک گیلیکسی کے اندر اس طرح کے پتہ نہیں کتنے نظام شمسی ہوتے ہیں، اور ان کے ملنے کے بعد ایک گیلیکسی بنتی ہے، اور اس کائنات میں اس طرح کی نہ جانے کتنی گیلیکسیز ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا عظیم بنایا ہے، کتنی بڑی ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ طبرانی کی روایت میں کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ، ڈسٹنس 500 سالوں کا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہی فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے کے درمیان، ہر آسمان کے درمیان یہی معاملہ ہے۔ کتنی عظیم کائنات ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ سب سے بڑا ہے تو کون ہے اس کے سامنے عبادت کے لائق یا عبادت کا شریک؟ تو یہ قرآن نے شرک کی مکمل نفی کر دی، نہ کوئی مالک ہے ایک ذرے کا، نہ تو شریک پارٹنر ہے، اور نہ ہی اللہ کا مددگار ہے، کوئی اس معاملے کے اندر شریک نہیں۔ اب یہاں ایک شبہ لوگوں کے درمیان چھوڑا جاتا ہے کہ
उम्मत मोहम्मदिया ये शिरक नहीं करेगी, नहीं शिरक करेगी। कुरान मजीद साफ कहता है सूरह यूसुफ में, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बाद भी मुशरिक ही रहते हैं। यानी वो ईमान लाने के बाद कलमा गो मुशरिक बनते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, शिरक भी करते हैं, वो कब्रों के पर भी जाते हैं, गैरुल्लाह से मदद भी मांगते हैं, गैरुल्लाह के नाम का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, वो अल्लाह के नाम की कुर्बानी भी करते हैं और दूसरों के नाम की कंदूरी भी बनाते हैं। यही शिरक है। कुरान साफ कह रहा है अक्सरियत मेजॉरिटी शिरक कर रही है। अब शिरक की इब्तिदा कैसे हुई, उसकी बुनियाद क्या है? कौम नूह के अंदर, मैं इख्तिसार के साथ सारी चीज़ें बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि बुज़ुर्गों की अक़ीदतमंदी, वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों को माना करते थे, जो बुज़ुर्गों जो इबादत बहुत ज़्यादा करते थे, अल्लाह के बहुत करीबी बंदे थे, शैतान ने सबसे पहले उन लोगों की तस्वीरें बनवाई, कहा कि इनको यादगार के तौर पर रखो ताकि इनको देखकर हम भी इबादत कर सके। नस्लें बीती, उनके मुजस्समे बनाए जाने लगे, धीरे धीरे उनके वसीले से अल्लाह से मांगा जाने लगा और आखिरकार उन्हीं की इबादत की जाने लगी, उन्हीं की बंदगी की जाने लगी। ये शिर्क की इब्तिदा है। अल्लाह ने जिसका जो मकाम रखा है उसमें गुलू नहीं करना चाहिए। नबी का जो मकाम रखा है उसी मकाम के पर रखना है। यहूदियत और ईसाइयत गुमराही के रास्ते के पर क्यों गई? यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया। मकाम जो नबूवत का था, नबी का था, रिसालत का था, वो अल्लाह के मकाम के पर ले जाकर छोड़ दिया। और यही गलती और ख़ता ईसाइयों ने की कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। और उम्मत मोहम्मदिया भी उसी रास्ते के पर चलते हुए नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक़ीदा रखती है कि नूरुम मिन नूरिल्लाह है, आप अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है। ये भी वही मतलब है, ये शिर्क है। शिर्क की क़बाहत सिर्फ दो आयतें मैं आपके सामने पेश कर दूँ तो बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह के यहाँ शिर्क कितना अजीम जुर्म है। अल्लाह ने सूरह अनाम के अंदर 18 अंबिया किराम का, हज़रत इब्राहीम है, हज़रत इस्माईल है, हज़रत यूनुस है, 18 अंबिया किराम का तज़किरा किया। और 18 अंबिया किराम का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने क्या कहा? वलौ अशरकू, अगर बिलफर्ज इन लोगों ने भी शिर्क किया। नबियों के बारे में ये कमेंटमेंट है कुरान मजीद का सूरह अनाम के अंदर, वलौ अशरकू, अगर बिलफर्ज इन अंबिया ने भी शिर्क किया, लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनके सारे नेक अमाल को अल्लाह ज़ाय कर देगा। सोचिए कि अल्लाह किन लोगों के 18 अंबिया किराम का तज़किरा करने के बाद कह रहा है कि अगर ये भी शिर्क करते तो इनके सारे नेक अमाल को ज़ाय और बर्बाद कर दिया जाता। इसकी मिसाल बहुत आसान सी है, मैं आपको दे रहा हूँ। एक शख्स ने बड़ी मेहनत के साथ कोई बहुत शानदार डिश तैयार की। आप अपने एतबार से नान कलिया समझ लीजिए, बिरयानी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। अगर घंटों की मेहनत के बाद इतनी शानदार डिश तैयार की गई, उसके पास सिर्फ पेशाब के चंद कतरे मार दिए जाए तो क्या हकीकत होगी? पूरी के पूरी मेहनत के पर पानी फिर गया, कोई उसे तकेगा नहीं, छुएगा नहीं, उसके करीब नहीं जाएगा। यही मामला दरअसल शिर्क का है। मैं मिसाल थोड़ा इसी अंदाज की थी ताकि बातें आसानी के साथ समझ में आए कि अगर हमने शिर्क कर लिया तो अल्लाह ये नहीं देखेगा कि हमने पूरा साल लगा दिया इबादत करने में, हर साल हज अदा कर रहे थे, रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, 5 वक्ता नमाजी थे, हर साल कुर्बानी करते थे। अल्लाह ये नहीं देखेगा। अल्लाह सिर्फ ये देखेगा कि तुमने ये किया क्यों। वो पूरे कारनामे के पर पानी फेर देने के मुतरादिफ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान मजीद ने बयान किया। सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ने कहा, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, ऐ मेरे हबीब, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। कुरान बिल्कुल वाज़े इस बारे में कह रहा है, नो कंप्रोमाइज़। अल्लाह ने साफ कहा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह इस बात को कतन बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। अल्लाह इस बात को नहीं बर्दाश्त करेगा। अल्लाह की गैरत, अल्लाह की खुददारी इसे बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये शिर्क के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें थी, बहुत तफसील तलब चीज़ें हैं, इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
اگر ہم نہیں جانیں گے، غلطی کریں گے، خطا کریں گے تو یہ ہماری خامی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، یعنی اس کی عبادت کیسے کرنا ہے، اللہ کی ذات و صفات کیا ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، وہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا جملہ ہے کہ جس طرح ہم نیکیوں کو، حق کو جانتے ہیں، خیرات کو جانتے ہیں، اسی طرح ہمیں برائیوں کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ اگر ہم برائیوں کو نہیں جانیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برائی کیا ہے تو ہم اسے بھی کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ ہوگا کہ ہاں یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ منکر ہے تو نہیں کریں گے۔ تو جاننا ضروری ہے، پہلے علم، اور یہی علم توحید کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک بات رہ گئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کی بنیاد جو دروازہ بنتا ہے شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ سماع موتا ہے، یعنی مرنے والا ہماری آواز کو سنتا ہے، یہ سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔ قرآن نے دو جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قربان جائیے کتنے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ یہ قبر والے یا کسی بھی پیر ولی بزرگوں کے بارے میں جو عقیدہ بنا لیا گیا۔ اب بغداد کے اندر کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں پیران پیر کہا جاتا ہے۔ انہیں نہ اردو آتی ہے، نہ مراٹھی آتی ہے، نہ انڈیا کے اندر جتنی زبانیں آتی ہیں نہیں آتی ہے۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ وہ سنتے ہیں، تو یہاں سے اگر کوئی مراٹھی کے اندر کہے کہ ملاحہ پائیجے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ یا اردو زبان کے اندر کہے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے رزق چاہیے، مجھے پریشانی ہے، سن رہے ہیں، سمجھیں گے؟ نہیں۔ اگر ایک انگریز آپ کے سامنے آتا ہے، یہ تاریخی اسپاٹ ہے، یہاں پر کوئی انگریز آتا ہے، آپ اپنی زبان بولیے، اپنی بھاشا بولیے، وہ نہیں سمجھے گا، وہ سن رہا ہے لیکن سمجھے گا نہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جب آپ نے ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ وہ سنتے ہیں، تو سوال سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں؟ پہلا سب سے بنیادی چیز قرآن مجید نے جس کے پر اٹیک کیا کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے، ہم نے اس تصور کو پلٹ دیا۔ اسلام نے جو تصور دیا کہ مردہ زندوں کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ قرآن نے دعا سکھائے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم نے کایا پلٹ دی ہے، ہم زندوں کو مردوں کا محتاج بنا دیا ہے، جبکہ مردہ زندوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ ہمارے محتاج نہیں ہوتے، انہیں ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، تو قرآن یہ بات کہتا ہی نہیں وہ محتاج ہے زندوں کے۔ پہلی بات کہ وہ سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ وہ سمجھتے ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کو اتنی اتھارٹی نہیں ہے، تو سب سے پہلی اور اہم بات وہ سنتے ہی نہیں، تو آگے کی ساری باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھے یا کسی کی مراد پوری کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے اس کی مثال جو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ڈائریکٹ کہا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے صرف یہ نہیں کہا، سورہ نمل میں اور آگے چلنے کے بعد سورہ روم کے اندر قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ بہرے کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ قرآن نے آخر یہ کیوں کہا کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے اور بہرے کو نہیں سنا سکتے؟ یہ عقل کو خطاب کرنے کے لیے ہے۔ ایک انسان زندہ ہے، دیکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، عام انسان کی طرح پوری زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ایک صلاحیت کو سلب کر لیا ہے، سننے کی، وہ بہرا ہے۔ آپ گھنٹوں اس کے سامنے چیخیے، چلائیے، وہ آپ کی آواز نہیں سنے گا۔ تو جب ایک انسان جو مکمل طریقے سے زندہ ہے، اللہ نے صرف اس کے سننے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ہے، بہرا بنا دیا ہے، تو وہ سن نہیں سکتا، تو وہ انسان جو مکمل طریقے سے مر چکا ہے وہ کیسے سنے گا؟ غور کیجئے، قرآن کتنے پیارے انداز سے بیان کر رہا ہے۔ زندہ انسان صرف بہرا ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکتا، تو مرا ہوا انسان کیسے سنے گا؟ ناممکن ہے۔
یہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہیں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندہ دراصل مردوں کا محتاج نہیں ہے اور مردہ سنتا نہیں ہے، تو شرک کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ کچھ رہ جاتی ہے۔ یہی توحید ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری نسل کو بتوں کی عبادت سے یعنی شرک سے محفوظ رکھ، پروردگار ہم بھی یہی دعا تجھ سے مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو امن والا بنا اور ہمیں اور ہماری ذریت، ہماری نسل کو، مسلمانوں کو شرک جیسی قبیح جس کے پر اللہ نے کوئی سمجھوتا نہیں لگا، کوئی مغفرت نہیں رکھی ہے، پروردگار تو ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ رکھ۔ اگر جانے انجانے میں کہیں کسی طریقے سے شرک ہوا ہے، پروردگار ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کے بارے میں تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی موقع پر شرک یا اس کے قبیل کی کوئی بھی چیز ہو اس سے ہماری حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ قبر پرستی ہے، نصر نیاز ہے جو غیر اللہ کے نام پر کی جاتی ہے، ان تمام شرک کی چیزوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ، انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، تیری توحید انہیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اسے سمجھانے کی توفیق عنایت فرما، ہماری زندگی اسی کے پر اور زندگی کا خاتمہ اسی کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔